اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسین جرگہ۔ دوستو، جس طرح ہم نے عہد کیا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ صرف 5 فروری تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر فورم پہ، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، ہم کشمیری بھائیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے، تاکہ کل ایک نہ ایک دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ بتائے آپ نے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کیا ہے، تو ہم اتنا کچھ کریں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکے کہ ہاں، ہم نے اپنے بس کے مطابق کیا ہے۔ تو چلو آج بات کرتے ہیں کشمیر کی تاریخ کے اوپر کہ کشمیر کا اصل مسئلہ ہے کیا، یہ شروع کہاں سے ہوا ہے اور یہ کیوں شروع ہوا ہے اور اس کا اصل حل کیا ہے، اور جو کشمیر کا موجودہ صورتحال ہے جو کہ ہندوستان نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا ہے اور کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کر دیا ہے، تو ان سب چیزوں کے اوپر آسان الفاظ میں بات کرتے ہیں تاکہ عام عوام کو بھی سمجھ آ جائے۔ 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند کا منصوبہ بنا لیا گیا تو پورے ہندوستان نے اس منصوبے کو تسلیم کر لیا، اور پورے ہندوستان نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کا نظریہ الگ ہے، اور ہندوستان کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے 15 اگست کا ٹائم دے دیا گیا، یعنی 15 اگست 1947 کا ٹائم دے دیا گیا۔ تو اس وقت چونکہ ہندوستان کے اندر 562 ریاستیں تھے، 140 ریاستیں ان میں انڈیپینڈنٹ تھے، یعنی آزاد تھے، خود مختار تھے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اگر کسی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے تو 15 اگست 1947 سے پہلے کریں۔ تو 15 اگست 1947 سے پہلے 500 ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا اور 14 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور 3 ریاستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، ہم نے نہ ہندوستان کے ساتھ جانا ہے نہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے، بلکہ ہم نے آزاد رہنا ہے، ہم نے خود مختار رہنا ہے، ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے۔ ان ریاستوں میں پہلی نمبر ریاست جو تھی وہ جوناگڑھ، دوسری نمبر حیدرآباد اور تیسری نمبر کشمیر تھی۔ لیکن تقسیم کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے 5 ستمبر 1947 کو جوناگڑھ اور مناودار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ یہ 2 ریاستیں ساحلی تھے، مگر پاکستان ان کے ساتھ سمندر کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اکتوبر 1947 میں ان 2 ریاستوں میں حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنا زیادہ خراب ہو گئے کہ اکتوبر اور نومبر 1947 میں بھارت نے ان 2 ریاستوں کے اوپر جبری قبضہ کر کے پاکستان سے یہ 2 ریاستیں چھین لیے۔ اس کے علاوہ اگر حیدرآباد کی بات کی جائے تو حیدرآباد کی اکثریت آبادی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی اور ان کا وزیر اعظم مسلمان تھا، میر عثمان، چونکہ حیدرآباد نے شروع ہی دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے نہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے اور نہ ہندوستان کے ساتھ جانا ہے، بلکہ ہم نے ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے رہنا ہے، اور 14 اگست 1947 کو حیدرآباد نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی حیثیت سے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا۔ لیکن یہ بات نہ پاکستان کو اچھی لگی اور نہ ہندوستان کو اچھی لگی، اور ماؤنٹ بیٹن کی بھی یہ خواہش تھی کہ حیدرآباد ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے، لیکن ماؤنٹ بیٹن کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان بھی اصولی پر اتر آیا اور ہندوستان کی فوج سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 13 ستمبر 1947 کو حیدرآباد کے اندر گھس گئی اور حیدرآباد کے اندر لڑائی سٹارٹ کر دی۔ تو یہ لڑائی حیدرآباد کے فوج کے درمیان اور ہندوستان کے فوج کے درمیان 5 دن تک چلتی رہی، لیکن آخر میں صدر انجمن اور ان کا وزیر اعظم گرفتار ہو گئے اور یوں ہندوستان حیدرآباد کے اوپر بھی قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جو آخری ریاست بچی تھی وہ کشمیر تھی، اور کشمیر کی آبادی تقریباً 80% مسلمانوں پر مشتمل تھی، مگر کشمیر کا مہاراجہ ہندو تھا، مہاراجہ ہری سنگھ۔ 12 اگست 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ پاکستان
اور کشمیر کے درمیان ہر قسم کی تجارتی تعلقات جاری رہیں گے اور کشمیر کے پوسٹ آفیسز کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لہرائے جائیں گے اور اس معاہدے کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ مگر اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ ڈبل گیم کھیل رہا تھا، سیم ٹائم وہ ہندوستان کے ساتھ بھی رابطوں میں تھا۔ ادھر 22 اکتوبر 1947 میں پختون قبائل نے کشمیر کے اوپر حملہ کر کے کشمیر کو قبضہ کر لیا۔ یہ تقریباً 20 قبائل تھے اور 20,000 لوگ تھے اور ان کا تعلق زیادہ تر وزیرستان بنو کوہاٹ سے تھا۔ انہوں نے سری نگر تک جانا تھا لیکن بارہمولہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا۔ حالانکہ ان کا پلان تھا، 10 قبائل کا یہ پلان تھا کہ یہ مظفر آباد کی طرف جائے گا اور 10 قبائل کا یہ پلان تھا کہ یہ باقی کشمیر کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ اسی دوران مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے فوج کی مدد مانگی اور ہندوستان نے فوج بھیج بھی دی، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہندوستان کی فوج یہاں آ کے ہمیشہ کے لیے قابض ہو جائیں گے۔ شروع میں یہ لڑائی جموں و کشمیر فورسز اور قبائل کے درمیان جاری رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ہندوستان اور پاکستان کی فوج کی مداخلت بھی شروع ہو گئی۔ 1948 میں یہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ کون جیتا کون ہارا۔ لیکن مطالعہ پاکستان یا پاکستان کی تاریخ کے مطابق یہ جنگ پاکستان جیتا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کے مطابق اور ہندوستان کی موئز کے مطابق یہ جنگ ہندوستان جیتا ہے۔ اینی وے جو بھی ہے، جنگ کوئی بھی جیتا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ زیادہ حصہ ہندوستان کے پاس چلا گیا اور کچھ حصہ پاکستان کے پاس آ گیا۔ اب بات کرتے ہیں جو کشمیر کا موجودہ صورتحال ہے، جو کہ ہندوستان نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا ہے اور کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 370 اور 35A کہ اصل میں ہے کیا۔ تو 370 بھارتی آرٹیکل کی ایک خصوصی دفعہ ہے جو کہ ریاست جموں و کشمیر کو اپنا ایک الگ آئین بنانے کی اجازت دیتی ہے، اور اس آرٹیکل کا اصل مقصد ریاست جموں و کشمیر کو ریاستی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اس کی منظوری کشمیر کی مہاراجہ نے دی تھی۔ اسی طرح 1953 میں ایک اور آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا جس کو آرٹیکل 35A کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت کشمیر کو ایک الگ ریاست کا درجہ دیا گیا۔ الگ ریاست کا مطلب کہ کوئی بھی بندہ کشمیر کا شہری نہیں ہو سکتا اگر وہ کشمیر کے اندر پیدا نہیں ہوا ہو، یا کوئی بھی شخص دوسری ریاست کی کشمیر کے اندر نوکری نہیں کر سکتا، سرکاری نوکری نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی شخص جو کسی دوسری ریاست کے ہو وہ کشمیر کے اندر ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتا، یا کوئی بھی شخص جو کسی دوسری ریاست کے ہو وہ کشمیر کے اندر کوئی بھی پراپرٹی خرید نہیں سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A میں کیا فرق ہے؟ تو 370 آرٹیکل کے تحت کشمیر کو آدھا ریاست کا درجہ دیا گیا، لیکن 35A کے تحت کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دیا گیا۔ اب اس میں یہ بھی لکھی گئی ہے کہ یہ آرٹیکل صدر کسی بھی ٹائم ختم کر سکتا ہے، لیکن اگر کشمیر کی حکومت اس کی منظوری دے دے، یعنی اگر کشمیر کی حکومت اس کی منظوری نہیں دیتی تو صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو ختم کرے۔ ہاں، اگر کشمیر کی حکومت اس کے ختم کرنے کی منظوری دے دیتی ہے تو صدر کے پاس پھر یہ اختیار ہے کہ اس کو ختم کرے۔
مگر کشمیر کی حکومت کی منظوری دینے کے بغیر مودی سرکار نے 35A اور 370 کو ختم کر کے کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کشمیر کی تاریخ اور موجودہ صورتحال، جو کہ 370 اور 35A کو ہندوستان نے ختم کر دیا ہے اور کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ تو یہ سب ہم نے ایکسپلین کیا آسان الفاظ میں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر فورم پہ کھڑے ہیں، اور آپ کے لیے ہم اپنے بس کے مطابق آواز اٹھاتے رہیں گے اور خون کے آخر قطرے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔